بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نورا کی ساری زندگی مشقت میں بسر ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اسے پورے گھر کو سنبھالنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی ماں گاؤں کے زمیندار کی حویلی میں ملازمہ تھی۔ وہ صبح سے شام تک حویلی میں کام میں مصروف رہتی، اس خدمت کے اسے اتنے روپے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ اپنے 4 بیٹوں اور نورا کا خرچ اٹھا لیتی تھی۔ گاؤں کی زمیندار کی حویلی میں کام کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ زور کی بارشیں ہوئی تھیں، ان بارشوں کے نتیجے میں سیلاب آ گیا اور اسی سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ دنیا سے شوہر کے چلے جانے کے بعد نورا کی ماں کی مصیبتوں کا دور شروع ہو گیا۔ وہ ایک باہمت عورت تھی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرے گی اور بچوں کو اس قابل کرے گی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ نورا چونکہ گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے ماں کے کام پر چلے جانے کے بعد وہی گھر سنبھالتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانا پکانا، ان کی دیکھ بھال اور گھر کے دوسرے کام اسی کو کرنا پڑتے تھے۔ ماں اور نورا کی محنت رنگ لائی۔ نورا کے چاروں بھائی بڑے ہو گئے، انہوں نے روزگار کی خاطر شہر کا رخ کیا اور پھر وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شہر سے وہ ماں کو تھوڑے بہت پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کر کے ماں نے نورا کا جہیز تیار کیا اور پھر پڑوس کے گاؤں میں ایک نوجوان سے اس کی شادی کر دی۔ نورا کا بیاہ ہوا تو وہ رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد اس کی ماں نے بھی زمیندار کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اب اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اس کے بیٹے جو اسے تھوڑے بہت روپے بھیجا کرتے تھے، ان سے گزارا کرنے لگی۔ شادی کے بعد نورا کی ایک بچی پیدا ہوئی۔ اس کا شوہر پیسہ کمانے کے لیے پردیس چلا گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے پردیس میں ہی شادی کر لی اور وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اب اس کی بیوی اور بچی کا کیا ہوگا۔ ادھر شوہر نے نظریں پھیری تو ادھر سسرال والوں کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی اور ایک روز انہوں نے بھی نورا کو زبردستی گھر سے نکال دیا۔ نورا کے ویسے تو 4 بھائی تھے، مگر وہ اپنی اپنی شادیاں کر کے شہر میں ہی رہنے لگے تھے۔ نورا پر یہ افتاد پڑی تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ لے دے کہ اس کی بوڑھی ماں ہی رہ گئی تھی جو اس مشکل وقت میں اس کے کام آئی۔ ماں ہی تو ہوتی ہے جو اولاد کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس نے فوراً نورا کو تسلی دی اور نورا اپنی بچی کے ساتھ ماں کے گھر میں رہنے لگی۔ نورا کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کچھ کمانے کا تھا، تاکہ وہ گھر کا خرچ چلا سکے اور اپنی بیٹی کو جو بڑی ہوتی جا رہی تھی پڑھا لکھا سکے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ جائے۔ وہ شہر میں ہوتی تو اس کے لیے روزگار کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اسے کسی گھر یا اسکول میں ماسی کا کام مل سکتا تھا یا پھر وہ کوئی چھوٹی موٹی دکان بھی کھول کر گزر بسر کر سکتی تھی۔ ان کے گاؤں میں فاضل نام کا ایک زمیندار تھا، وہ بھلا آدمی تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو نورا کی ماں ان لوگوں کی حویلی میں نوکرانی تھی۔ اس کا بچپن نورا کی ماں کی نگرانی میں ہی گزرا تھا۔ نورا کو کسی نے مشورہ دیا کہ وہ کام کے سلسلے میں اپنی ماں کے ساتھ فاضل کے پاس جائے۔ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں، شاید وہ اس کو کھیتوں پر کام کرنے کے لیے رکھ لے۔ نورا ماں کو لے کر فاضل کے پاس پہنچی اور اپنی بپتا سنا کر اسے درخواست کی کہ وہ اسے کوئی کام دے دے تاکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سکون سے گزر بسر کر سکے۔ چونکہ فاضل کا بچپن نورا کی ماں کے سامنے ہی گزرا تھا، اسے ابھی تک یاد تھا کہ نورا کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی اور اسے بہت اچھی اچھی کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی۔ اسے جب نورا کی دکھ بھری کہانی کا پتہ چلا تو اس کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے شوہر کو برا بھلا کہا جو اسے اور اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پلٹ کر خبر تک نہیں لی۔ فاضل نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد اس سے کہا، میں تمہیں اپنے کھیتوں پر کام کے لیے رکھ تو دوں، مگر مجھے خدشہ ہے کہ اس مشقت سے تم گھبرا نہ جاؤ۔ میں نے کھیتوں پر پانی دینے کے لیے جو آدمی رکھے ہیں، میں ان کے کام سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ جان چھڑانے کے لیے کھیتوں کی آس پاس کی زمین تو گیلی کر دیتے ہیں، مگر اچھی طرح پانی نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ وہ کھاد اور جراثیم کش دوائیں بھی وقت پر کھیتوں میں نہیں ڈالتے اور نہ ہی کھیتوں کی صفائی ستھرائی پر دھیان دیتے ہیں۔ اس وجہ سے میری زمینوں پر پچھلے سال بھی اچھی فصل نہیں ہوئی تھی اور اس سال بھی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان آدمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ اپنی نگرانی میں تم ان سے کام کروایا کرنا۔ نورا کو یہ کام بہت آسان لگا اور اس نے حامی بھر لی۔ نورا اس نوکری کے مل جانے کے بعد بہت خوش ہو گئی تھی اور اس نے کام شروع کر دیا۔ وہ جب کھیتوں پر کام کرنے جاتی تو اپنی بیٹی تابدار کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیتی تھی۔ شروع میں تو اس نے نورا کو بہت یاد کیا، مگر جب نورا نے اس کو پیار سے سمجھایا تو وہ سمجھ گئی۔ نورا تھی تو عورت، مگر اپنی ماں ہی کی طرح بہت باہمت تھی۔ فاضل کے کھیتوں میں 10 مزدور کسان کام کیا کرتے تھے اور ان کے ذمہ مختلف کام تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ زمیندار نے نورا کو ان کی نگرانی پر رکھا ہے اور انہیں اس کی ماتحتی میں کام کرنا پڑے گا تو انہیں برا محسوس ہوا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کے آرام کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پہلے روز تو ان میں سے کسی نے بھی نورا سے بات نہیں کی اور خاموشی اور بے دلی سے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ یہ ضرور ہوا کہ اس روز کھیتوں میں کافی کام ہوا تھا۔ کھیتوں میں پانی ٹیوب ویلوں کے ذریعے زمین میں بنائی گئی نالیوں سے آتا تھا۔ ان نالیوں کی حالت کافی خراب تھی، جگہ جگہ کچرا موجود تھا اور بعض جگہوں سے تو وہ بالکل ہی بند ہو گئی تھی۔ نورا نے کھرپی کی مدد سے ان نالیوں کی خود صفائی کی اور ایک ہفتے میں ہی ان کی حالت بدل دی۔ مزدور کسانوں نے جب اس کو بھی اپنے ساتھ کام کرتے دیکھا تو ان کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب ہنسی خوشی نورا کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ کبھی کبھی نورا گھر سے سب کے لیے میٹھے چاول، باجرے کی میٹھی ٹکیاں یا اور کوئی ایسی چیز ہی بنا لے کر آتی تھی۔
اس کے اچھے رویے اور محبت بھرے خوش اخلاق رویے سے کسان مزدور اس کو اچھا سمجھنے لگے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہترین ماحول بن گیا تھا اور سب ہنسی خوشی کام کرنے لگے تھے۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی فضل کے کھیتوں پر کام کرتی تھیں، مگر وہ ہر روز کام کرنے نہیں آتی تھیں۔ ان کا کام اس وقت شروع ہوتا تھا جب فصلیں تیار ہو جاتی تھیں۔ وہ فصلوں کی کٹائی وغیرہ کرتی تھی، مگر نورا صبح منہ اندھیرے کھیتوں پر پہنچ جاتی تھی اور شام تک مصروف رہتی۔ ان لوگوں کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور کچھ ماہ بعد ہی فاضل کے کھیتوں میں مختلف اجناس کے بڑے بڑے پودے لہلہانے لگے۔ یہ منظر فاضل نے بہت سالوں کے بعد دیکھا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کامیابی میں نورا کی محنت اور کوششوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سال فصلیں بہت اچھی ہوئیں اور فاضل کو بہت منافع ملا۔ اس نے خوش ہو کر کھیتوں پر کام کرنے والے تمام مزدور کسانوں کو انعام دیا، جس سے وہ لوگ بھی خوش ہو گئے اور آئندہ مزید دل لگا کر کام کرنے کا عہد کیا۔ ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نورا کے چاروں بھائی ایک ساتھ آئے اور ماں سے بولے کہ ان کے باپ کا یہ گھر بیچ کر ان کو حصہ دیا جائے۔ ماں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ نہیں مانے اور گھر کو بکوا کر اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے۔ تھوڑی بہت رقم نورا اور اس کی ماں کو بھی ملی، مگر یہ اتنی نہیں تھی کہ اس سے گاؤں میں کوئی گھر خرید لیا جاتا۔ جس روز ان کا گھر فروخت ہوا تھا، اسی رات ایک افسوسناک بات بھی ہو گئی۔ فاضل زمیندار کے گھر چوروں نے دھاوا بول دیا۔ اس کے تمام گھر والے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے اور چور تمام زیورات اور نقدی لے کر چلتے بنے۔ فاضل بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی بھر کی کمائی لاکھوں روپے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کو ان زیورات اور نقدی کے چلے جانے کا بے حد ملال تھا۔ اس واقعہ کی رپورٹ گاؤں کے تھانے میں درج کروا دی گئی تھی، مگر فاضل کو امید نہیں تھی کہ چور پکڑے جائیں گے۔ وہ صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اس واردات کے اگلے روز کی بات ہے۔ فاضل کے علم میں یہ بات آئی کہ نورا کی ماں نے بیٹوں کے کہنے کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب دونوں ماں بیٹی بے آسرا ہو گئی ہیں۔ وہ ایک نیک دل آدمی تھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور بولا، تم لوگ فکر مت کرو، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے، تم لوگ جب تک جی چاہے اس میں رہو۔ دونوں ماں بیٹی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سامان لے کر فوراً نئے گھر میں آ گئیں۔ گھر بہت بڑا تھا اور اس میں کشادہ صحن بھی تھا۔ نورا نے جب گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لیا تو ایک بات دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے اسے تقریباً 1 گز زمین ایسی نظر آئی جو تازہ تازہ کھودی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں فاضل کے الفاظ گونج رہے تھے، گاؤں میں میرا ایک گھر ہے، وہ سالوں سے خالی پڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب یہ گھر سالوں سے خالی پڑا تھا تو پھر یہاں زمین کون کھود گیا؟ رات کو کھانا کھا کر وہ بستر پر لیٹی تو اس وقت بھی وہ یہ ہوئی سوچ رہی تھی۔ آخر اس سے صبر نہیں ہوا۔ اس کی بیٹی تابدار گہری نیند سو رہی تھی۔ نورا نے اپنی ماں کو ساتھ لی اور فاضل کی حویلی جا پہنچی۔ فاضل اپنی بیٹھک میں اداس بیٹھا تھا۔ دولت کے چوری ہو جانے کا اس کی بیوی کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ اس صدمے سے بیمار پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے معالج اسے دیکھ کر گیا تھا۔ فاضل نے جب نورا اور اس کی ماں کو اتنی رات گئے اپنے گھر آتے دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ نورا نے اسے کھدی ہوئی زمین کی بابت بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ اس نے اپنے 2 ملازموں کے ساتھ لیا اور نورا کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کے حکم پر اس کے ملازموں نے زمین کھودنا شروع کی۔ زمین کھودنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوئی کیونکہ زمین کی مٹی بہت نرم اور پولی تھی۔ ابھی انہوں نے 2 فٹ گہرائی سے ہی مٹی نکال لی تھی کہ ان کی کدال کسی لوہے کی چیز سے ٹکرائی اور ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ فاضل اس آواز کو سن کر بہت حیران ہوا۔ ملازموں نے کدال اور بیلچہ ایک طرف رکھ کر ہاتھوں سے مٹی ہٹائی۔ جب مٹی ہٹی تو انہیں لوہے کا ایک صندوق نظر آیا۔ انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ فاضل پہچان گیا یہ صندوق اسی کا تھا اور چور اس میں سامان بھر کر اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اس کا مارے خوشی کے برا حال ہو گیا۔ صندوق میں تالا نہیں لگا تھا، صرف 2 کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ فاضل نے ملازموں کو ایک طرف ہٹا کر صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اس کی حویلی سے چوری شدہ تمام چیزیں اس میں موجود تھیں۔ ان چیزوں کے درمیان اسے ایک شناختی کارڈ بھی ملا تھا جسے اس نے خاموشی سے جیب میں رکھ لیا اور اپنے ملازموں سے بولا، تم لوگ فوراً تھانے جا کر انسپکٹر اور سپاہیوں کو ساتھ لے آؤ۔ یہ منظر دیکھ کر نورا اور اس کی ماں بہت حیران تھیں۔ فاضل نے کہا، نورا بہن، میں تمہارا احسان مند ہوں، تمہاری عقل مندی کی وجہ سے ہمیں یہ لوٹا ہوا سامان دوبارہ مل گیا ہے۔ مالک میری سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں آیا ہے۔ نورا نے الجھ کر کہا۔ فاضل مسکرا کر بولا، ان چوروں نے پہلے ہمیں کھانے میں بے ہوشی کی دوا کھلائی، پھر اطمینان سے حویلی کی تلاشی لے کر تمام چیزیں چرا لی۔ انہوں نے سوچا ہوگا جب تک پولیس یہ کیس بند نہیں کر دیتی اس وقت تک اس چوری کے مال کو میرے اس گھر میں زمین کھود کر دبا دیں، کیونکہ یہ برسوں سے بند پڑا تھا اور یہاں پر کسی کے آنے کی امید بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو چوری کا مال نکال لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر چند پولیس والوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے چوری کے مال کا صندوق اپنے قبضے میں کیا۔ پھر وہ تمام لوگ فاضل کی حویلی میں آئے۔ انسپکٹر نے کاغذ قلم نکالا اور نورا کا بیان قلم بند کرنے لگا۔ فاضل نے ان کی خاطر مدارت کے لیے ایک ملازم سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ملازم شرفو ایک بڑی سی ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آیا۔ وہ چائے بنانے لگا تو فاضل نے اسے کہا، شرفو، جب تم چوری کا مال صندوق میں بھر رہے تھے تو تمہارا شناختی کارڈ اس میں گر گیا تھا، یہ دیکھو۔ اس کی یہ بات کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ شرفو کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا ایک سپاہی نے جست لگا کر اس کو دبوچ لیا۔ دوسرے سپاہی نے اس کی ہتھکڑی لگا دی۔ شرفو کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ فاضل نے قہر آلود آواز میں کہا،
नमक हराम, तूने मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया है। शर्मिंदगी के मारे शरफू के आंसू निकल पड़े। थोड़ी देर बाद उसने अपने उन दो साथियों का पता भी बता दिया जिनके साथ उसने चोरी की मंसूबाबंदी की थी, और वो लोग इस वारदात में शामिल थे। इंस्पेक्टर ने उसी वक्त उनके ठिकानों पर छापे मारकर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। फाजिल की बात ठीक थी, उन लोगों ने यह सोचकर ही उस माल को फाजिल के खाली घर में दबा दिया था कि कुछ अरसे बाद जब सब इस वाक़े को भूल जाएंगे तो उसको खामोशी से वहां से निकाल लेंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नूरा की वजह से फाजिल की जिंदगी भर की कमाई दोबारा मिल गई थी। उसने अगले रोज नूरा से कहा, नूरा बहन, तुमने हवेली के चोरों को पकड़वा कर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मांगो, इनाम में क्या मांगती हो। फाजिल की बीवी भी वहीं मौजूद थी। उसने कहा, अपने शौहर की सारी कमाई के निकल जाने के गम में मैं तो बीमार पड़ गई थी। शुक्र है कि अब मेरी बीमारी भी दूर हो गई है। नूरा बहन, हम तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फाजिल और उसकी बीवी की बातें सुनकर नूरा बोली, मालिक और मालकन, हमारे ऊपर तो आप लोगों के इतने एहसानात हैं कि हम मर कर भी उन्हें नहीं उतार सकते। मुझे और मेरी माँ को इस बात की खुशी है कि आपकी चोरी शुदा चीज़ें वापस मिल गई हैं। अल्लाह आपको मजीद इज्जत और दौलत दे। आप गरीबों के बहुत काम आते हैं, यह सब इसी का सिला है। आपने हमें सर छुपाने का ठिकाना दिया, इससे बड़ा इनाम हमारे लिए क्या हो सकता है। उसकी बात सुनकर फाजिल को सोचने लगा। फिर उसने कहा, वो घर में जो मैंने तुम्हें रहने के लिए दिया था, आज से तुम उसकी मालिक हो। इसके अलावा तुम्हारी बेटी तबदार आज से मेरी बेटी है। मैं ये वादा करता हूँ कि उसकी आला तालीम से लेकर उसकी शादी ब्याह करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम अब उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। नूरा और उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हुई और फाजिल को दुआएं देती हुई घर को लौटी। फाजिल ने अपना वादा निभा दिया था। उसने अपने बच्चों के साथ ताबदार को शहर भेज दिया, जहाँ वो दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही है। नूरा को जब फाजिल बताता है कि ताबदार पढ़ाई में सबसे आगे है तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। उसके दिल से फाजिल और उसकी बीवी बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं निकलती हैं।